إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. صدق الله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد اہل اسلام آج 10 ذی الحجہ عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے، جو اسلام کے ایک جامع عبادات کے نظام نے اہل اسلام کے لیے اللہ کی بڑائی اور شکر کے لیے اس کو بطور عید نماز عید کے لیے اور قربانیوں کے لیے اللہ کی تکبیر کے لیے اس دن کی عبادت کو اور قربانیوں کو تمام مسلمانوں کے پورے دنیا میں جہاں جہاں بھی اہل اسلام ہیں، اہل ایمان ہیں اور سارے نصاب ہوں، تو ان پر قربانی واجب قرار دی گئی کہ جو 10 ذی الحجہ کو نصاب زکوٰۃ کے مالک ہوں، اگرچہ اس نصاب پر ہولانِ ہول نہ ہو، کیونکہ زکوٰۃ کے نصاب میں اور قربانی کے وجوب میں اتنا فرق ہے کہ ہولانِ ہول یعنی مال پر سال گزرنا زکوٰۃ کے وجوب کے لیے یہ ایک شرط ہے، لیکن اگر نصاب کا مالک ہو 10 ذی الحجہ کو مسلمان اور اس مال پر سال نہ بھی گزرا ہو تو قربانی اس پر واجب ہوتی ہے۔ قربانی صرف جانوروں کا خون بہانا نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کو اس دن کے اعتبار سے 10 ذی الحجہ کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے متبادل اور کوئی بھی عبادت کرتا ہے، صدقہ کر دیتا ہے، یعنی جانور جو ہے جو بھی وہ ذبح کرتا ہے، اونٹ ذبح کر رہا ہے یا گائے ذبح کر رہا ہے یا کوئی بکرا ذبح کرتا ہے یا بھیڑ ذبح کرتا ہے، اس کے علاوہ اگر یہ نہیں کر رہا اور اس سے 2 گنا قیمت جو ہے وہ صدقہ کر دیتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قال رسول اللہ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، قربانی کے دن اولاد آدم کا کوئی ایسا عمل نہیں جو اللہ کے راستے میں جن جانوروں کو مقرر کیا گیا
ان کے خون بہانے سے زیادہ اللہ کا پسندیدہ ہو، یعنی اگر اس سے زیادہ قیمت کا وہ صدقہ کر دیتا ہے، فقراء پر بھی کرتا ہے، تب بھی وہ پسندیدہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اور رب تعالیٰ نے اس کے لیے قربانی کا طریقہ ہی مقرر فرمایا، اور قرآن مقدس میں اپنے حبیب علیہ السلام کو حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، حبیب اللہ کے لیے نماز پڑھیے اور اس کے راستے میں قربانی کیجیے۔ یہ یوم النحر اس لیے قربانی کا دن اس کو کہا جاتا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ قربانی جانور کی ترجمہ کرتے ہو، یہ اپنے سینگوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ اور پاؤں کے سمیت، کھروں کے سمیت، ان کے پورے وجود کے ساتھ قیامت کے دن تمہارے لیے آئے گا تمہارے پاس۔ اور دوسری حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں کہ حسنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، اپنی قربانیاں اچھی کیا کرو، پسند کی اور فرما، یعنی موٹی تازی جاندار۔ کیوں؟ انہا علی الصراط مطایاکم، جب صراط مستقیم، یہ پل صراط پر چلنا لوگوں کے لیے مشکل ہوگا تو یہ قربانیاں ایک شکل میں جسم کے ساتھ، حالانکہ کہا جسم خون گوشت اللہ کیا نہیں جاتا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو خون سے اور گوشت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ گوشت اور خون کے لیے قربانیاں نہیں کرانا۔ کیوں؟ یہ تو فقراء کھاتے ہیں، تمہارے جیسے انسان جو غریب ہیں ان کو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خون سے اور گوشت سے پاک ہے، منزہ ہے۔ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، جو تمہارے دل میں حضوری ہے، تقویٰ ہے، اللہ کے ہاں وہ پہنچتا ہے۔ لیکن یہ عمل اتنا مقبول ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، یہ تو ایک عمل ہے، تقویٰ ہے، لیکن تقوی کو بھی جسم عطا فرمائے گا، تقوی کو، عمل کو جسم عطا فرمائے گا کہ وہ اصلی شکل میں جانور جتنا مضبوط تم نے کیا وہ اپنے پیٹھ پر تمہیں اٹھائے گا اور اٹھا کر تمہیں پل صراط سے پار کر دے گا۔ حدیث پاک صحیح سیاست تشریح میں موجود ہے۔ اب اس کیفیت کو جب تک ہم دیکھنا نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوگا۔ جیسے حدیث پاک میں اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ تمہارے وزن تولے جائیں گے، میزان ہوگا، کنڈا ہوگا باقاعدہ لگا ہوا۔ تو محدثین بڑی بات کرتے ہیں کہ عمل کا وزن کیا ہوتا ہے؟ مثلا نماز پڑھی ہے تو نماز کا وزن ہوگا، نماز وزن والی شے ہے، وزن کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کو بھی وزن عطا فرمائے گا۔ ایک جواب محدثین یہ دے رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جو چیز جسم نہیں رکھتی اس کو بھی جسم عطا فرمائے، تو اعمال صالحہ کو وزن عطا فرمایا جائے گا۔ حتیٰ کہ سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ چند کلمے، یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، اس پر ختم ہوئی ہے بخاری شریف دوسری جلد، اس پر ختم ہوئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان وثقیلتان علی المیزان، دو کلمے ہیں کہ جو
زبان پر بوجھل نہیں ہے، خفیف ہے، بالکل ہلکے، آپ کو ادا کرتے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوتی. لیکن قیامت کے دن جب یہ کلمے میزان پر آئیں گے، یعنی ترازو پر آئیں گے، تو یہ اتنے وزنی ہوں گے کہ تمہارے گناہوں والا پلڑا جو ہے وہ کتنا بھی وزنی ہو، جس کے میزان عمل میں یہ کلمے آ جائیں گے اس کی نیکیاں بھاری ہو جائیں گی، گناہ اس کے ہلکے ہو جائیں گے. تو عرض کی آپ سنا وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ کلمات مبارکہ جس مومن کے محدثین فرماتے ہیں کہ اگر چند مرتبہ ان کلمات مبارکہ کو ایک مومن اپنے معمول میں لائے کہ روزانہ کے وظیفے میں یہ پڑھ دیا جائے تو اس کے نیکی اور نیکی کے وزن کا پھر کوئی اندازہ نہیں کہ جب چند مرتبہ ایک مومن کے لیے محبت کے ساتھ اور خشیت کے ساتھ یہ کلمے پڑھنے اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں وزن پیدا کرتے ہیں. تو ہر دن اگر کچھ مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو کتنا اس کے اعمال میں. اور پھر قربانی کے لیے وقت مختصر ہے، لہذا میں اس کو خلاصہ کرتے ہوئے صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں، اس کا متبادل نہیں ہے. حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا اگر مسلمان کوئی وسعت رکھتا ہے، وسعت کشادگی رکھتا ہے، یہ اتنی گنجائش ہے اس کے پاس، گنجائش ہے، سمجھ رہے ہو نا، جیب اس کی اجازت دیتی ہے، وسعت ہے، حاجت ضروریہ سے ظاہر اتنا مال ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، اس کے باوجود نہیں کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کریں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان له ساعۃ، کہ جس کے پاس گنجائش ہے، اتنا مال ہے اس کے پاس، ولم یضحی، اس کے باوجود اس نے قربانی کو ہلکا سمجھا نہیں کی، فلا یقربن مصلانا، ایسا آدمی وسعت کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی، غافل ہو گیا، کیا بات ہے اس سے، لا یقربن مصلانا، کپڑے اچھے اچھے پہن کے خوشبوئیں لگا کے وہ عیدگاہ کے لیے آتا ہے، ایک رسم کرتا ہے، وہ سرکار نے فرمایا وہ ہرگز ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے کہ جس کو قربانی یاد نہیں ہے اور پھر وہ خوشی کا اہتمام کرتا ہے. اس واسطے کہ جہاں جہاں نماز عید رکھی ہے نا وہاں قربانی بھی رکھی ہے. لوگ یہ سمجھتے قربانی مینار والوں کے لیے، ان کے لیے قربانی ہے ہی نہیں. وہ قربانی یہ نہیں کر رہے جو آپ کر رہے ہیں، وہ حج کے ضمن میں کر رہے ہیں. یہ قربانی جو سارے مسلمانوں کے لیے واجب فرمائی، جن کے پاس استطاعت ہے، یہ حجاج کے لیے ہے ہی نہیں. یہ سب بلدان اہل مصر، امصار و دیار و بلاد و جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں وہ سب کے لیے، تو وہ کریں. اور یہ اس پر سرکار دو عالم علیہ السلام کی ہدایت بھی آ گئی اور تنبیہ آ گئی. کبھی چلے رہے نا آپ، تعدیب آ گئی کہ اس پر گوشت مالی بھی فرما رہے ہیں کہ اگر تو غافل ہے اس بات سے کہ قربانی کرے باوجود اس سے کہ تیرے پاس وسعت ہے تو پھر ہماری عیدگاہ میں بھی نہ ہو. اس کا مطلب ہے سرکار ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ تو کس طرح غافل ہو گیا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے. ایسی سنت ہے کہ جس کی باقاعدہ وصیت فرمائی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو وصیت فرمائی کہ علی میں چاہتا ہوں کہ میرے پردہ کر جانے کے بعد بھی میری قربانی تم کرتے رہے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم
کئی دہائیوں تک آپ کو پتہ ہے جتنے عرصہ 25-26 سال اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد حیات مبارکہ کے جتنے بھی آپ کے جتنے سال حیات تھی اپنی شہادت تک آپ اپنی قربانی بھی کرتے تھے، نبی کریم علیہ السلام کی بھی قربانی کرتے، اتنا مقبول عمل ہے۔ اور اس میں مسلمانوں میں بہت سے فلسفہ ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ کئیوں کو تو یہ ہوتا ہے کہ جانور جو ہے نا، ایک فلسفی تھا ہمارے ملک میں، کیونکہ اتنے جانور تلف ہو جاتے ہیں، میں کیا عقل کے اندھے جانور تو ہیں اتباع کرنے کے لیے رب نے بنائے ہیں، حلال جانور ہیں، تمہیں توجہ کرنی چاہیے کہ جو حرام کیے ہوئے ہیں، انسانوں کو گالی دینا حرام ہے، انسان کی بےزتی انسلٹ کرنا حرام ہے، انسان کا قتل کرنا حرام ہے، بلکہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، تو کبھی اس پر بولا کرو کہ غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، کسی کی انسلٹ نہ کرو، کسی کا قتل نہ کرو، آئے دن لڑائیاں جھگڑے جو حرام ہے وہ ہو رہے ہیں، تمہیں جانوروں کی پڑی ہے، جانور تو رب تعالیٰ نے بنائے اس کام کے لیے، اور وہ جانور زکوٰۃ ہے، روئے زمین پر جتنے حیوانات ہیں ان کی بقا کا ذریعہ ہے، وہ جانور جو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیے جاتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اموات میں برکت فرماتا ہے۔ جس طرح شہداء جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کی قربانی پیش کرتے ہیں، وہ بنی نوع انسان کی زکوٰۃ ہوتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ قوم کی حیات کیوں بنتی؟ اس لیے کہ یہ وہ زکوٰۃ ہے خون کی جو ساری بنی نوع انسان کی زندگیوں کو بھی اور ان کے ایمانوں کو بھی تازگی عطا فرماتی ہے، کہ جب شہداء اللہ کے راستے میں اپنی جان کی قربانی، تو یہ جانوروں کی بقا کا ذریعہ ہے۔ جس زمین پر اللہ کے نام پر قربانی کی جاتی ہے تو یہ جانور کی تمنا ہے، خود ہر جانور کی تمنا ہوتی ہے کہ اصلی ٹھکانے ہم لگتے ہی تب ہیں جب اللہ کے نام پر ہمیں ذبح کر دیا جائے۔ اس لیے یہ باطن کی دنیا کی باتیں ہیں اور ان کو جاننے والے اللہ اور اللہ کے رسول ہیں، اور پھر ان پر ایمان لانے والے ہیں کہ جو اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ واضح اسمہ جہاں جہاں پوری دنیا میں قربانیاں کی جا رہی ہیں بطور اصالہ یا وکالہ، یعنی آپ موجود ہوں یا آپ نے کسی کو قربانی دی ہو یا اپنے آل و عیال میں دوسرے ملکوں میں جہاں آسانی سے آپ قربانی کرا سکتے ہیں، انتظام کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول فرمائے۔ اور ملت ابراہیمی کا یہ سنت یہ طریقہ ہے، تو حضور فرماتے ہیں ملت ابراہیمی سے کو منہ نہیں کوئی موڑتا۔ کون؟ من یرغب، یہ قرآن ہے، من یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ، ابراہیم کے طریقوں سے، ملت ابراہیمی سے منہ وہ موڑتا ہے جو دل کا پاگل ہوتا ہے، سافہ نفسہ، جو اندر کا پاگل ہے، دماغ کا نہیں دل کا، سافہ نفسہ اصلی پاگل، وہ ملت ابراہیمی سے اعراض کرتا ہے۔ تو مسلمان کیسے کرے گا؟ ملت ابراہیمی کی ایسی اللہ کے فضل والی ملت ہے کہ یہود و نصارہ تک جو عقائد میں کہیں کے کہیں پہنچ چکے ہیں، وہ بھی فخر اسی بات کرتے ہیں کہ ہمیں ملت ابراہیمی پر ہے۔ تو ایک مسلمان کہ جس کے لیے رب نے یہ سند دی ہے کہ ابراہیم نہ مشرک تھے، نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، وہ نہ مشرک تھے، نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، لیکن وہ تو مسلم تھے، حنیف مسلم، اس کا مطلب سیدھے سادے مسلم۔ وما کان من المشرکین، مشرکین سے نہیں تھے۔ تو اے لوگوں جو تم صرف ان کا نام استعمال کرنا چاہتے ہو کہ ہم ان کے آل اولاد ہیں یا ہم ان کے ملت میں کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ملت نہیں، یہ نبی ہیں۔ والذین آمنوا
حاضر نبی والذین آمنوا، یہ نبی محمد رسول اللہ ٹھیک ٹھیک ملت ابراہیمی پر ہے. کیوں کہ ملت ابراہیمی اور سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے والے قیامت تک جناب محمد رسول اللہ ہے. اور پھر والذین آمنوا، جو محمد رسول اللہ پر ایمان لائے ہیں وہ ہے وارث ابراہیم علیہ السلام کے. والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، اور جو مومن ملت ابراہیمی میں وارث ابراہیم علیہ السلام کے فطری دین کے اور محمد رسول اللہ کے آسمانی دین کے، فرمایا اللہ ان کا ولی ہے، اللہ ان کا مددگار ہے. اللہ ولی المؤمنین، سورہ آل عمران. اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ ان مقدس صالح اور محسنین انبیاء کرام کی جماعت سے ہمیں اعتقادی طور پر، عملی طور پر، صورت میں بھی، سیرت میں بھی، معاشرت میں بھی جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اجتماعی اور افرادی گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہمیں ملت ابراہیمی اور دین اسلام، دین محمدی پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آگے آج صفحے مکمل کریں.